بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بغاوت کے دور میں تقریباً 500 سرکردہ عرب راجہ داہر کے پاس پہنچے اور انہیں راجہ داہر نے پناہ دے کر مکران کے اس علاقے میں آباد کر دیا تھا جو اس کے قبضے میں تھا۔ ان پناہ گزینوں میں اکثریت الافی خاندان کی تھی۔ یہ ایک مشہور جنگجو قبیلہ تھا۔ بلال بن عثمان اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ پناہ لینے ہی آیا تھا۔ چونکہ وہ اجنبی تھے اس لیے بھٹکتے اور چپتے پھر رہے تھے۔ انہیں یہ معلوم تھا کہ اس سندھ کے راجہ نے عرب کی خلافت کے ساتھ دشمنی پیدا کر لی تھی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی اس نے خلافت کے باغیوں کو پناہ دے رکھی تھی، اور دوسری وجہ یہ چچ نے مسلمانوں کے خلاف مکرانیوں کو مدد دی تھی۔ اس وجہ سے بھی بلال بن عثمان ڈرتا تھا کہ راجہ داہر انہیں گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دے گا۔ مائی رانی نے بلال کو دوسرے دن قلعے سے تھوڑی ہی دور ایک جگہ ملنے کو کہا تھا۔ دوسرے دن بلال چلنے لگا تو دوستوں نے اسے روک لیا۔ رات کو ہی وہ اس مسئلے پر بحث و مباحثہ کرتے رہے تھے۔ اس کے ساتھی کہتے تھے رانی اسے دھوکے میں بلا کر گرفتار کروا دے گی۔ یہ شک بلال کے ذہن میں بھی تھا، کیونکہ مائی نے اسے کہا تھا کہ وہ اسے جاسوس سمجھتی ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو یہ بات بتائی تھی، اس لیے ساتھی اسے جانے سے روکتے تھے، لیکن بلال یہ بھی محسوس کرتا تھا کہ مائی اسے دھوکہ نہیں دے گی۔ اگر جانا ہی ہے تو ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے۔ بلال کے ایک ساتھی نے کہا تم کیا کرو گے؟ بلال نے پوچھا اور کہا تم سب کو میرے ساتھ دیکھ کر وہ مجھے نہیں ملے گی، اور یہ بھی سوچو کہ اس کی نیت خراب ہوئی تو تم سب میرے ساتھ پکڑے جاؤ گے۔ بہتر ہے مجھے خطرہ مول لینے دو اور تم یہیں ہی رہو۔ اس طرح یہ ہوگا میں اکیلا پکڑا جاؤں گا۔ اگر میں شام تک واپس نہ آیا تو سمجھ لینا میں مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوں، پھر تم یہاں سے نکل جانا۔ اس کے ساتھی نہ مانے۔ آخر انہوں نے یہ فیصلہ کیا بلال اکیلا جائے اور وہ گھوڑا پر جائے تاکہ گھوڑے کی صورت میں وہاں سے بھاگ سکے۔ انہوں نے یہ بھی طے کر لیا اس کے 4 ساتھی اس جگہ سے جہاں بلال سے رانی نے ملنا تھا کچھ دور چھپے رہیں گے اور خطرے کی صورت میں بلال کی مدد کو پہنچیں گے۔ بلال بن عثمان اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، برچی ہاتھ میں لی اور چل پڑا۔ اس نے جہاں پہنچنا تھا وہ جگہ 2.5-3 میل دور تھی۔ مائی نے اسے راستہ بتا دیا تھا۔ بلال جب چٹانوں، ٹیلوں اور کھڈ نالوں کے علاقوں سے نکل کر آگے گیا تو اسے کچھ دور ایک ایسا سرسبز خطہ دکھائی دینے لگا جیسے صحرا میں نخلستان ہوتا ہے۔ وہاں ہرے بھرے درختوں کے جھنڈ تھے، ان میں چھوٹے چھوٹے درخت بھی تھے اور اونچے بھی۔ ان کے نیچے اونچی گھاس بھی تھی اور خردرو پودے بھی تھے۔ ادھر سے بلال کا گھوڑا چلا جا رہا تھا، ادھر سے ایک گھوڑا دوڑ رہا تھا۔ سیاہ رنگ کے اس گھوڑے کی صحیح دھج بتائی تھی کہ شاہی استبل کا گھوڑا ہے۔ بلال بن عثمان نے دور سے پہچان لیا گھوڑے کا سوار کوئی عام آدمی نہیں، عورت ہے۔ وہ رانی تھی۔ بلال بن عثمان کوئی ایسا کچا آدمی نہیں تھا۔ اس نے اپنے آپ پر مائی رانی کے حسن اور اس کی جوانی کو سوار نہیں کیا تھا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور گھوڑا دوڑ پڑا، لیکن گھوڑے کا رخ مائی رانی کی طرف نہیں تھا بلکہ اس طرف تھا جہاں اس نے رانی سے ملنا تھا، اور وہ رانی سے پہلے اس جگہ پہنچ گیا۔ وہ جگہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس کے اندر چھوٹی سی ایک جھیل بنی ہوئی تھی، اس کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی ٹیکریاں اور ان پر اونچی گھاس اور جھاڑیوں جیسے سرسبز پودے تھے۔ ان میں ان ٹیکریوں کے پیچھے بے وقت کئی آدمی چھپ سکتے تھے۔ یہ جگہ خاصی وسیع تھی۔ بلال گھوڑا دوڑاتا ہوا اس تمام علاقے میں گھوم گیا اور وہ دیکھتا پھر رہا تھا کہ رانی کے آدمی چھپے ہوئے نہ ہوں۔ اس کے سامنے اپنی سلامتی تھی۔ اسے درختوں پر چہچہاتے ہوئے پرندوں کے سوا کوئی جاندار نظر نہ آیا۔ یہ چند ایک گلہریاں تھیں جو اس کے گھوڑے سے ڈر کر درختوں پر چڑھ گئی۔ وہ تمام جگہ گھوم پھر کر
جھیل کے کنارے پر آیا تو ادھر سے مائی رانی کا گھوڑا اس خوبصورت جگہ داخل ہوا۔ وہ کود کر گھوڑے سے اتری اور بچوں کی طرح ہنستی ہوئی بلال کی طرف آئی۔ بلال گھوڑے سے اتر کر آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ مائی نے قریب آ کر بے سختی سے بلال کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس ہاتھ کو چوم لیا۔ پھر اس نے اس ہاتھ کو اپنے کندھے پر رکھ لیا اور سرک کر بلال کے اتنے قریب ہو گئی کہ بلال کا بازو اس کے کندھے سے سرک کر اس کی پیٹھ تک پہنچ گیا۔ اس طرح مائی بلال کے بازو میں خود ہی آ گئی۔ بلال نے اپنا بازو پیچھے کر لیا اور خود بھی ذرا پیچھے ہو گیا۔ کیوں؟ مائی رانی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کیا تمہیں اچھا نہیں لگا؟ کیا تم مجھ سے ڈرتے ہو کہ میں اس دیش کی رانی ہوں؟ تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ میں جانتی ہوں تم اپنے دیش کی رعایا میں سے نہیں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ عرب سے بھاگ کر جتنے لوگ مکران میں آئے ہیں وہ سب سردار ہیں یا سرداروں کے بیٹے ہیں۔ تم بھی اونچے طبقے کے آدمی معلوم ہوتے ہو۔ نہیں رانی، بلال نے کہا، میں ڈرتا نہیں ہوں، حیران ہو رہا ہوں کہ ایک ملک کی رانی اکیلی قلعے سے اتنی دور آ گئی ہے۔ کیا تمہارے محافظ بھی آئے گے؟ نہیں، مائی رانی نے جواب دیا، یہاں اور کوئی نہیں آئے گا۔ میں ان رانیوں میں سے نہیں جو رعایا پر رعب ڈالنے کے لیے محافظوں کے پورے دستے کے ساتھ باہر نکلا کرتی ہیں۔ کیا راجا نے تم پر اکیلے باہر نکلنے کی پابندی نہیں لگائی؟ نہیں، مائی نے جواب دیا، تمہیں حیران ہونا چاہیے، کوئی رانی قلعے سے اتنی دور اکیلی نہیں جایا کرتی، لیکن میرا معاملہ کچھ اور ہے۔ وہ کیسے؟ یہ ابھی نہیں بتاؤں گی، مائی نے جواب دیا، پہلے دیکھو گے کہ تمہارا دل میری محبت کو قبول کرتا ہے یا نہیں۔ مجھے تمہاری محبت کھینچ لانی ہے۔ کیا تم مجھے محبت کے قابل نہیں سمجھتے؟ سمجھتا ہوں رانی، بلال نے جواب دیا، لیکن میں اور بھی بہت کچھ سمجھتا ہوں۔ تم نے میرے لیے بہت خوبصورت جال بچھایا ہے۔ میں نے سنا تھا کہ عرب کے لوگ ہمارے ملک کے لوگوں سے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں۔ مائی رانی نے کہا، لیکن تم تو عقل سے بالکل ہی خالی ہو۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہماری فوج 5 آدمیوں کو پکڑ نہیں سکتی؟ تمہیں پکڑوانا ہوتا تو کیا رات کے وقت فوج کی تھوڑی سی نفری بھیج کر تمہیں تمہارے ساتھیوں سمیت نہیں پکڑایا جا سکتا تھا؟ تم نے مجھے محبت کے قابل کیوں سمجھا؟ بلال بن عثمان نے پوچھا۔ کیا تمہیں مجھ سے بہتر کوئی اور اپنے ملک کا آدمی نہیں ملا؟ میں رانی ہوں بلال، مائی نے کہا، ہو سکتا ہے تم سے زیادہ خوبصورت جوان میری محبت میں تڑپ رہے ہوں، لیکن وہ ایسی بات زبان پر نہیں لا سکتے۔ رانی کو رعایا دیوی سمجھتے ہیں، رانی کے لوگ پوجا کرتے ہیں، لیکن بلال آج ایک رانی ایک اجنبی کے پاس محبت کا پیغام لے کر آئی ہے۔ اجنبی بھی ایسا جو نہ جانے کون ہے اور کیا ہے۔ مجھے تو یقین سا ہو چلا ہے کہ ہم دونوں پچھلے جنم میں اکٹھے رہیں گے، ہم دونوں ایک تھے۔ میرا مذہب نہیں مانتا کہ انسان مر کر بھی دنیا میں آ جاتا ہے، بلال نے کہا۔ محبت میں مذہب کو نہ لاؤ بلال، مائی نے کہا، تھوڑی دیر میں میرے پاس بیٹھو، میرا دل توڑ کر نہ جانا۔ اس نے بلال کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ بلال میں وہ مردانہ حسن و جلال تھا کہ ہندوستان کی ایک رانی اس پر فرفتہ ہو جاتی، اور مائی رانی کے حسن و جمال میں وہ جادو تھا کہ عرب کا ایک جوان آدمی اس کا گرویدہ ہو جاتا۔ جب بلال اور رانی اس روح پرور سبز سے نکلے تو سورج بہت دور آگے نکل گیا تھا، درختوں کے سائے لمبے ہو گئے تھے۔ بلال کے ساتھی دور ایک جگہ چھپے ہوئے تھے اور وہ اس جگہ کو دیکھتے رہے تھے جہاں بلال غائب ہو گیا تھا۔ انہیں توقع تھی کہ قلعے سے فوج کے کچھ آدمی آئیں گے اور اس جگہ کو گھیرے میں لے کر بلال کو قتل کر دیا جائے گا یا اسے پکڑ کر لے جائیں گے، لیکن کوئی بھی نہ آیا۔ بلال واپس ان کے پاس آیا تو اس پر خمار ستاری تھا۔ اس کے بولنے کا انداز ایسا تھا جیسے نشے میں ہو۔ اس کے ساتھی اس سے کچھ اور پوچھتے تھے اور وہ کچھ اور جواب دیتا تھا۔ وہ رانی کی رومانی باتیں سنتا تھا۔ ساتھیوں نے اسے برا بھلا کہا تو وہ ذرا ہوش میں آیا۔ خدا کی قسم، اس نے کہا، مائی نے
تم سب کا انتظام کر دیا ہے۔ رانی ہمیں قلعے میں رکھ لے گی، وہ کل پھر آئے گی۔ دوسرے دن بلال بن عثمان پھر اس جگہ